اس کا عنوان ہے موصوف سے پہلی ملاقات۔ واہ، میں سمجھا موصوفہ سے پہلے میں۔ موصوف سے ہماری ملاقات کچھ ایسی پرانی بھی نہ تھی، یہی کوئی 8-10 برس ہوئے ہوں گے، لیکن کبھی محسوس ہوتا تھا کہ مدت کی آشنائی ہے، اور کبھی خیال آتا تھا کہ موصوف کی پیاس کی طرح کی شخصیت کے کتنے چھلکے ابھی اور اتارنے ہیں۔ واہ، اچھا، کیا زبردست۔ ایک ملاقات کے بعد خیال آیا کہ موصوف بڑی مرنج و مرنجہ شخصیت کے مالک ہیں۔ بچپن سے آج تک اس لفظ کے معنی تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو مرنج و مرنجہ شخصیت ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ میرے تصور میں اس لفظ میں جو پر اصراریت، شرارت اور بے نیاری چھپی ہوئی ہے وہ موصوف کی شخصیت میں بالکل عیاں ہے۔ چنانچہ اس دن سے میں نے یہ ٹائٹل موصوف کے نام کے ساتھ چسپاں کر دیا۔ نام تو موصوف کا کچھ بھلا سا تھا، لیکن میری پہلی ملاقات میں ان کا تعارف موصوف سے ملیے کہہ کر کرایا گیا تھا۔ مدت تک میں یہی سمجھتا رہا کہ ان کا نام موصوف ہی ہے۔ ویسے یہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمہ صفت موصوف کا جملہ ایسا لگتا ہے کہ انہی کو دیکھ کر وضع کیا گیا ہوگا۔ ویسے ایک دفعہ موصوف نے خود بیان دیا تھا کہ وہ اسم با مسمہ ہیں، لیکن اس سے بھی ان کے اصلی نام تک رسائی نہ ہو پائی۔ درمیانہ سا قد، دبا ہوا رنگ جس میں سے کبھی کبھی گندمی رنگ کی جھلک آتی تھی، سفید براق بال اور گول شیشوں والی ازمن وسطیٰ کے زمانے کی اینک۔ بھلا بتائیے اس مسمہ سے ان کے اسم تک کیسے پہنچا جا سکتا تھا؟ کیا ترتیب ہے۔ لیکن چال میں بلا کی تیزی تھی۔ میں نے اپنے بچپن میں جو ایک مصرع کبھی پڑھا تھا کہ یہ کہہ کر ہوا تو ہوا ہو گئی، جہاں میں قیامت بپا ہو گئی، وہ بڑا لمبی نظم تھی، اس کی عملی تعبیر موصوف کی چال تھی۔ اکثر محفل احباب میں چاہے وہ موجود ہوں یا نہ ہوں، موصوف کا ذکر کسی نہ کسی پیرائے میں ضرور چھڑ جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے ان کے بارے میں یہی مصرع پڑھ لیا کہ یہ کہہ کر ہوا تو ہوا ہو گئی، تو ایک کرم فرما نے بے تکلف سے لقمہ دیا کہ میاں اس شعر کا دوسرا مصرع بھی تو پڑھو کہ جہاں میں قیامت بپا ہو گئی۔ اس پر محفل میں کچھ دیر کے لیے تو سکوت چھا گیا۔ غالباً ہر شخص ان کی لائی ہوئی حقیقی یا خیالی قیامت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کچھ اس پر ہی موقوف نہیں، موصوف کی عمر کا تعین بھی محفل کو گرم رکھنے کا ایک مجرب بہانہ رہا ہے۔ اس بارے میں بھی جتنے منہ اتنی باتیں۔ ایک گروہ کا پختہ خیال تھا کہ اگر 80 کے نہیں تو 75 کے تو ضرور ہوں گے، اور اس کے جواب میں یہ گروہ موصوف کا یہ جملہ پیش کرتا تھا کہ مجھے بچپن سے ہی CH آتما اور کندن لال سہگل کے گانے پسند رہے ہیں۔ اس سے عمر کا اندازہ لگا۔ اس میزان کے دوسرے پلڑے میں جو گروہ ہے وہ موصوف کو 50 کے نیچے کا گردانتا ہے، اور اس کے جواب میں یہ گروہ اس بے باکی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کبھی کبھی عالم سرخوشی میں صنف نازک کو دیکھ کر موصوف کی آنکھوں میں عیاں ہوتی تھی۔ اس گروہ کے چند گستاخ لوگ تو یہاں تک کہتے سنے گئے ہیں کہ یہ سفید بال تو محض آڑ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ موصوف کرتے کیا ہے اس بارے میں بھی کنٹروورسی کبھی ختم نہیں ہوئی، تاہم اتنا طے شدہ ہے کہ کبھی نوکری کرتے تھے اور خوب دھڑلے کی نوکری کرتے تھے، اور اس نوکری کے طفیل میں لگ بھگ ساری دنیا گھوم چکے تھے۔ بات میں روایتی ایران توران کا ذکر جاؤ بے جا کرتے۔ جب میں سوئٹزرلینڈ گیا، جب میں سویڈن گیا، جب میں جاپان گیا، جب میں امریکہ گیا، اس قسم کے جملے موصوف کی زبانی سے روانی کے ساتھ جھڑتے رہتے تھے۔ یہ تو کبھی نہ معلوم ہو پایا کہ موصوف کب، کہاں اور کس مقصد سے گئے تھے، لیکن اس بات میں کلام نہیں کہ موصوف کا مشاہدہ، مطالعہ اور معلومات کا ذخیرہ وسیع تھا۔ میری ذاتی رائے یہ رہی ہے کہ موصوف کی گپ میں بھی سچ کا عنصر غالب رہتا تھا۔
غالب سے خیال آیا کہ غالب کے بڑے دلدادہ تھے، موج میں آتے تو گفتگو میں غالب کا اشعار جڑاؤ میں نگینہ کی طرح پروتے اور بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے۔ تاہم اپنے تمام تر وسیع مطالعے میں انہوں نے کبھی تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو کا جملہ نہیں پڑھا تھا، اور نہ کبھی اس کو زیر عمل لانے کی زحمت کی۔ اس زمرے میں جہاں ہر قسم کے کام کرنے پر کمر بستہ رہتے تھے، وہیں پرائے پھڈے سلجھانے کو عاقبت سنوارنے کی بہترین تدبیر سمجھتے تھے۔ بس یہ معلوم ہونے کی دیر ہوتی کہ فلاں شخص کی فلاں شخص سے ناراضگی ہے اور موصوف اس پھڈے میں کود پڑنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور اکثر اوقات تو کسی کو دھکا دینے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ ان کی ان بے لوث خدمات کا نتیجہ عموماً وہی نکلتا جو اس قسم کی صورتحال میں نکلتا ہے، یعنی فریقین کے مابین مستقل ناچاقی۔ کہانی کو اگر کوئی مصرع موصوف کی شخصیت کا احاطہ کر سکتا ہے تو وہ ہے ثبات ایک تغیر پانے میں۔ جناب کے خیالات پارے کی طرح مچلتے رہتے اور کسی بھی بحث کے دوران بڑی بے تکلفی بلکہ بڑی ہٹ دھرمی کے سے پینڈولم کی طرح ڈولتے ڈولتے اس نقطۂ نظر سے اس نقطۂ نظر تک جس لگا جاتے تھے۔ ابھی جوہری توانائی کے دلدادہ ہیں اور ابھی بایو گیس کے فوائد گنوا رہے ہیں، ابھی ایلوپیتھک ہی واحد قابل اعتماد ذریعہ علاج ہے اور ہومیوپیتھک کو ہاتھ کی صفائی بتا رہے ہیں، اور ابھی طب یونانی اور علاج بذریعہ رنگ کے مجرب ہونے کے ثبوت گنوا رہے ہیں۔ ابھی ایک شادی اور جیون بھر کے ساتھ کی بات کر رہے ہیں تو ابھی 4 کے ارماں کو بنی نو کی فطری جبلت قرار دے رہے ہیں۔ لیکن طبیعت کی اس تمام جھولا جھولی میں ایک بات ہمیشہ موجود رہی، وہ تھی طبیعت کی جزرسی اور بخالت کی حد تک بند مٹھی۔ کنجوسی کا یہ عالم تھا کہ اپنی گھڑی میں وقت تک نہ دیکھتے تھے کہ خرچ نہ ہو جائے۔ یہ تو خیر سنی سنائی بات ہے، لیکن کڑی دھوپ میں میل 2 میل چلنا اور خاص طور پر سڑک کے دوسری طرف جا کر ٹیکسی پکڑنا، اس قسم کے افعال کا تو میں خود شاہد کیا بلکہ درد گرفتہ رہا ہوں۔ یوں تو اکا دکا دفعہ موصوف کی کسی کے در میں مدد کرنے کی اڑتے خبر آئی، لیکن ان کے منہ سے کبھی اس کی تصدیق نہ ہوئی۔ مختصر بات یہ ہے کہ موصوف کا ذکر مختصر الفاظ میں کوئی نہیں کرتا۔ اگر کبھی صحبت رہی تو چند اور پہلوؤں کا ذکر آئندہ کروں گا۔ طالب جواب